کیا تمہیں یاد ہے آخری دفعہ کب صحیح معنوں میں کسی کی مدد کی تھی؟ آخری دفعہ کب کسی کی آنکھوں سے آنسو پوچھے تھے؟ آخری دفعہ کب کسی گرتے کو سہارا دیا تھا؟ آخری دفعہ کب اس دل نے کہا تھا کہ ہاں فراز، آج تم نے اصل میں زندگی جینے کا حق ادا کر دیا، آج تم نے زندگی کو سچ میں جیا ہے؟ کب 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 نہیں یاد آ رہا؟ وہ شاید اس لیے کہ کبھی کوشش ہی نہیں کی کسی کے لیے جینے کی، ہمیشہ اپنے لیے ہی جیے۔ تو آؤ تمہیں ایک کہانی سناؤں۔ کہتے ہیں ایک 4 سال کی معصوم بچی بلڈ کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہو گئی اور اچانک اس کے لیے بلڈ ٹرانسفر کی ضرورت پڑی، لیکن اس کا بلڈ گروپ کسی سے میچ نہیں ہو پا رہا تھا اور اس کی ماں بہت پریشان تھی کہ کیا کیا جائے۔ آخر بڑی تلاش کے بعد اس کے بڑے بھائی سے اس کا بلڈ گروپ میچ ہو گیا، جو کہ خود بھی ابھی صرف 6 سال کا تھا اور جو ابھی زندگی کی پریشانیوں اور آزمائشوں سے بالکل لا علم تھا۔ اس کی ماں اور ڈاکٹر کو امید ہو گئی کہ اب وہ اس بچی کی جان بچا پائیں گے۔ چنانچہ ماں اور ڈاکٹر نے بچی کے بھائی سے ساری بات کی اور اس سے پوچھا کہ کیا تم تیار ہو اپنی بہن کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے؟ تو اس بچے نے کہا کہ مجھے 1 دن کا وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ بچے کا یہ جواب ماں اور ڈاکٹر کے لیے بہت حیران کن تھا، لیکن انہوں نے بچے کی بات مان لی۔ اب اگلے دن بچے نے جواب دیا کہ میں تیار ہوں اپنی بہن کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے۔ تو اس کی ماں بہت خوش ہوئی اور اب شروع ہوا پروسیس بلڈ ڈونیشن کا۔ جیسے جیسے بلڈ ٹرانسفر ہوتا رہا ویسے ویسے بچی کی بے جان آنکھوں میں جان آتی گئی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے بھائی کی آنکھوں میں انجان سی اداسی اور ایک پراسرار سا تجسس بڑھتا رہا۔ اب جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تو بعد میں بچے نے بڑے معصومانہ انداز میں ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر میں اب کتنے دنوں میں مر جاؤں گا؟ یعنی بچے کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کرنے سے مر جاتے ہیں۔ اس کا معصوم ذہن اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے ہم مرتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اپنے ذہن کے مطابق اس بات کو جاننے کے باوجود کہ میں اپنی بہن کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد مر جاؤں گا، پھر بھی وہ اس کے لیے راضی ہوا اور اسی لیے اس نے 1 دن کا وقت مانگا تھا، کیونکہ 6 سال کی عمر میں ہنسی خوشی اپنی زندگی اپنی بہن کو دے دینا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اور یوں یہ معصوم، کچا اور نادان سا ذہن بہت سے بڑے بڑے منجھے ہوئے اور دانا ذہنوں کے لیے ایک چھوٹا سا سوال چھوڑ گیا کہ کیا تم بھی کسی کی مدد کرنے کے سنگین نتائج جاننے کے باوجود بھی تم اس کی مدد کرنے کی ہمت کرتے ہو؟ کیا تم بھی اتنا بڑا دل رکھتے ہو کہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پر پوسٹ کیے بغیر بھی کسی کی مدد کر سکو؟ مدد یہ نہیں ہوتی کہ 10 بندے جمع کر کے ان میں ڈھنڈورا پیٹا جائے کہ میں نے فلاں فلاں کی مدد کی ہے، بلکہ مدد تو یہ ہوتی ہے کہ جس کی مدد کی جا رہی ہو اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہونے دیا جائے کہ اس پہ کوئی احسان ہو رہا ہے۔ تو آؤ دوستو، اس زندگی کو اصل میں جی کے دیکھو۔ اپنے لیے تو ہمیشہ ہی جیے ہو، آج کسی کے لیے جی کے دیکھو۔ ہم میں سے کوئی تو اس بچے جیسا ہو جو اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی اسے اپنے گلے سے لگا لے، صرف اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے۔ تو بس اب جب بھی کسی ضرورت مند کی مدد کرو نا، تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ تم اس کی مدد نہیں کر رہے، بلکہ وہ تمہاری مدد کر رہا ہے تمہاری آخرت سنوارنے میں۔